یہ تو مطلب آئی ایم دیا اسپیچلیس. مطلب مجھے ناظرین سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ پیرنٹس کو یہ پتا بھی ہے کہ جو ان کا بچہ ہے وہ نارمل نہیں ہے, مورت ہے, خواجہ سرا ہے, اور تب بھی ان کو یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ شادی کریں. ایک تو دیکھیں ان کی لائف خراب ہوگی جو کہ اس طرح سے نہیں ہے, یعنی کہ وہ مرد ہی نہیں ہے, لیکن ایک لڑکی بھی جو آ رہی ہے اس کی بھی لائف خراب کرنے سے صرف عزت بچانے کے لیے, جھوٹی شان بچانے کے لیے. ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ جی کوئی بھی کسی کو بیماری ہے, کوئی بھی تکلیف ہے, کسی کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, وہ برائیوں میں مبتلا ہے, کہا جاتا ہے شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. شادی نہ ہوگی, کوئی دوائی ہوگی یا کوئی سرجری ہوگی جس کے بعد لوگوں نے ٹھیک ہو جانا ہے. بالکل صحیح دیا. اس کو آگے بڑھائیں گے. تو میں تو مطلب شوق میں آ گئی ہوں یہ بات سن کے کہ مطلب پیرنٹس کو پتا بھی ہے اور تب بھی وہ یہ چاہ رے ہیں کہ یہ جو ہے شادی کر لیں. تو اٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ. اس کو بھی آگے بڑھائیں گے. اسی حوالے کے اسی بات کے حوالے شازیہ یہاں پہ کال ہم لے لیں پہلے, اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پر کال پہ جو ہے ہمارے ساتھ فون پہ اس وقت موجود ہے بیرسٹر مسرور, اور کافی جو ہے معروف جو ہے بیرسٹر ہیں, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کے حوالے سے قانون سازی کی اس وقت ضرورت ہے, اور اگر قانون ہے تو کہاں موجود ہے, ہم تو آگاہ نہیں ہے. تو بیرسٹر مسرور کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بیرسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک بالکل. بیرسٹر صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسا آج ہم نے پروگرام میں جو ہے وہ خواجہ سراؤں کو بلایا ہوا ہے اور ان کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ والا جو جینڈر ہے ان کے حوالے سے کوئی قانون سازی قانون میں موجود ہے؟ اس میں ایسا ہے جی کہ بہت زیادہ لکونز ہیں ہمارے قانون میں. جہاں کہیں کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے یا کوئی اسی طرح کا لیگل انسٹرومنٹ تیار کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو ڈیفینیشن ہے پرسن کی, تو اس میں جینڈر جو ہے یا میسکولن ہوتا ہے یا فیمنن, یا مردانہ ہوتا ہے یا زنانہ. لیکن ابھی جو ہے یہ جو خواجہ سراؤں کا جو اسپیکٹ ہے اس کو کہیں لیگل ڈاکومنٹیشن میں یا لیگل انسٹرومنٹس میں اس کو کیٹر نہیں کیا جاتا. ابھی حالیہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے نادرا کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ ان کو خصوصی شناخت کارڈ ان کی اپنے جو ان کی جنسی حیثیت ہے اس کے حساب سے ایشو کریں. لیکن اگین وہ ایک آرڈر ہے جو ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے پاس کیا گیا ہے. پر ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں کہیں بھی لیگل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, لیگل ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, وہاں پہ کیونکہ انہی ڈاکومنٹیشن کے ذریعے اسٹیٹ مختلف قسم کی سہولیات اپنے شہریوں کو مہیا کرتی ہے. اور اس میں جب جینڈر کی بیس پر بات ہوتی ہے, جب جینڈر کی بیس میں کالمنائزیشن ہوتی ہے تو اس میں ان کا رائٹ جو ہے وہ صاف طور پر غصب ہو جاتا ہے. اچھا بیرسٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے جب عدالت میں سپوز ان کا کیس آ جاتا ہے کوئی, تو پھر آپ ان کو کون سے خانے میں لکھیں گے؟ اب یہی تو میں آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے وہ ظاہراً یا نارملی جو کا جینڈر ہوتا ہے اس کے حساب سے لکھتے ہیں, لیکن وہ ایک انکریکٹ سی ازمپشن ہے. اس میں بہت زیادہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے پورا ایک کیٹیگری ڈیفائن کرنی ہے جہاں پہ نیچرل پرسن, کیونکہ لا میں دو قسم کے پرسنز ہیں, ایک لیگل پرسن ایک نیچرل پرسن ہے. جو نیچرل پرسن ہے اس میں دو سب کیٹیگریز ہیں, میل اینڈ فیمیل, بٹ ایک کمپریہنسو لیجسلیشن کی ضرورت ہے جہاں تیسرے جینڈر کا بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے, کیونکہ آج کی تاریخ میں جو لا موجود ہے پاکستان کا وہ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا. صحیح. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان کے حوالے سے قانون بنتا ہے تو ایک تیسرا جینڈر بنایا جائے گا یا خصوصی افراد کی کیٹیگری میں ہی ڈالا جائے گا؟ نہیں, خصوصی افراد کے لیے ملک میں کافی لیجسلیشن موجود ہے, لیکن وہ خصوصی افراد ان کو کہا جاتا ہے جو کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی کمزوری یا جسمانی معذوری کا شکار ہے. اس میں وہ ہوتے میڈیکلی دے آر ٹوٹلی فٹ, ہیلدی ہیں, اس میں کوئی بیماری نہیں ہے, تو اس لیے ان کو خصوصی افراد کی کیٹیگری میں شامل کرنا میرے خیال میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. اور اس میں جو ہے اسٹیٹ خصوصی افراد کے لیے مختلف قسم کی کنسیشنز ہیں, مختلف قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں جو کہ ان کی معذوری کو زیر نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہیں. تو اس طرح ان کو یار ایک بڑے ہیلدی اور بڑے ایک مفید کارآمد شہری ہیں پاکستان کے, اور ان کو ایک ود اسٹرائک آف پین اور ایک لیجسلیشن سے معذور افراد کی کیٹیگری میں ڈال دینا میرے خیال میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. دیا آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے بیرسٹر صاحب سے؟ لیجسلیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں مسرور صاحب, اور جس نادرا کی وہ حوالہ دے رہے ہیں وہاں پر میرے خیال میں پچھلے 7-8 مہینے سے, کیونکہ میں اور شازیہ دونوں اس لیجسلیشن میں جو کمیٹی بنی تھی نادرا کی ساتھ ہی تھے,
8 مہینے میں ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکے کہ کیا ان کے لیے جنس کا کھانا الگ بنے گا یا نہیں، یہ حالات ہیں. اور پاکستان کے ایک لائر ہیں اسلم خاکی صاحب، جنہوں نے فرسٹ ٹائم ایک سپریم کورٹ میں کیس فائل کیا تھا ان کے حقوق کے حوالے سے. فیصلہ تو آ گیا، عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو بیرسٹر صاحب مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے اس پہ عمل درآمد بھی ہو جایا کرے. دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ ایسا ہے کہ فیصلے تو عدالت کے بڑے اچھے آتے ہیں، بٹ عمل درآمد نہ ہونا جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو کی حکومت کی اس کو آپ کمزوری سمجھ سکتی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی طور پر یہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کی ڈیلیبریٹلی طور پر اس کو عمل نہیں کیا جا سکتا، تو آپ بالکل سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ درخواست دائر کر سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ پھر اپنے آرڈر کو، قانون موجود ہے یہاں پہ جو قانون اپنے آرڈر کو جو ہے وہ منوا سکتی ہے اور انفورس کر سکتی ہے. لیکن ہاں اگر کہیں آپریشنل سطح پر، اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی بنی جس میں آپ بھی رکن ہیں، تو اگر آپریشنل سطح پر اس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھیے ایک بڑی نئی چیز پاکستان کے قانون میں انٹروڈیوس ہوئی، بہت کم ملک ہے دنیا میں خاص طور پہ ایشیا میں جو اس سینسٹیو ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو اگر تو آپریشنل سطح پر ڈیفیکلٹیز ہیں تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو چیز ہے، اس میں ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹس کو اسپیڈ اپ کرنا چاہیے کہ اس میں جو ہرڈلز ہیں، جو لکونز ہیں، وہ جلدی فل ہو اور اس ججمنٹ کو عملی جامہ پہنایا جائے. لیکن میں آپ سے جی بات لیکن اگر آپ یہ آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کر سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو عملی جامہ پہنچانے سے روکا جا رہا ہے، تو بالکل آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ کل صبح جا کے سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ کی درخواست موو کر سکتے ہیں اور سپریم کورٹ اپنا آرڈر جو ہے وہ منوائے گی. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کی کال کا، بہت شکریہ. اب دیکھیں وہ بھی اس طرح بات بتا رہے تھے کہ قانون سازی میں ہو جاتا ہے، تاخیر لوگ ڈال دیتے ہیں، فیصلے تو آ جاتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن وہ تو اس پہ تھوڑی سی ہم بعد میں بات کریں گے جب ہم اس کو کلوز کر رہے ہوں گے کہ کیا محرکات ہوتے ہیں اس کے پیچھے. لیکن یہ بات خوش آئند ہے کہ اب ان ٹیبوز پہ لوگ جو ہیں وہ بات کرنا شروع ہو گئے. اور آپ کچھ بات کر رہی تھی جو وہاں پہ بڑی ایک حیران کن بات جو ہے مہوش سے پتہ چلی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ خواجہ سرا ہے یا مورت ہے اور ان کی فیملی ان کا رشتہ کرنے جا رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں گھر چھوڑنا پڑا. تو یہ کیا ہماری سوسائٹی میں کلچر ہے دیا بتائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، زبردستی کیوں کی جاتی ہے، ہمیں دوسرے کو کیوں نہیں سانس کیوں نہیں لینے دیتے؟ ہم شاید ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں یا شاید ہماری سوسائٹی کی بانڈنگ ایک ایسی ہے جہاں پہ پیرنٹس ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، وہاں پر ہر ایک کو نا دوسرے کی یعنی کہ اگر میں کچھ کروں گی تو بجائے وہ صرف میرا انفرادی فیل نہیں ہوگا، وہ ہم کہیں گے خاندان کا نام بدنام کر رہے ہو. یا بہت سے جو خواجہ سرا آتے ہیں وہ عموماً تو اپنا شہر تک چھوڑ دیتے ہیں ایک سٹیج پہ آ کے. اب جس طرح مہوش ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے اٹھ کے یہ راول پنڈی آ گئی، بیکاز جب ایک سوسائٹی میں وہاں پہ رہتے ہیں تو جان پہچان والے لوگ آپ کا زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو زیادہ تنگ کرتے ہیں بنسبت عام لوگوں کے. اور یہ جو لیجسلیشن کی بات ہو رہی تھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب لاسٹ ٹائم آرڈر آیا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں مرد کتنے ہیں، پاکستان میں عورتیں کتنی ہیں، پاکستان میں یوتھ کتنی ہے، پاکستان میں اسپیشل پرسنز کتنے ہیں، مگر آپ کے پاس یہ سینسز نہیں ہے کہ پاکستان میں خواجہ سرا کتنے ہیں. اور ایک سٹارٹ ہوا تھا کہ ان کی رجسٹریشن کا عمل، مگر وہ کہیں بیچ میں درمیان میں وہ تو وہاں پہ رک گیا. اچھا جابس کا بھی کچھ اعلان ہوا تھا، میں خود وہاں پہ گئی تھی رجسٹریشن کروانے. تک جابس کی بات ہے، نادرا نے یہ بہت اچھا انیشیٹ لیا کہ جب نادرا کے پاس آرڈرز آئے کہ ان لوگوں کے شناختی کارڈ اور پھر تیسرا خانہ ایک الگ جنس کا بنایا جائے، بہت لمبی ڈیبیٹ، شازیہ بھی اس میٹنگ میں تھیں اور پھر آل پاکستان یہ کنسنسس کیا گیا، آئی واز دیئر ٹو. تو ہم نے جب بات کی تیسرا خانہ اور وہ سب چیزیں درمیان میں، مگر نادرا نے یہ کیا کہ انہوں نے آل پاکستان 5 سیٹ جو ہیں وہ ان کی ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جو ہیں وہ خواجہ سراؤں کے لیے اناؤنس کی، اور ان 5 سیٹ پر اب خواجہ سرا کام کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں اگر اسی طرح قطرہ قطرہ اگر ملے گا تو سمندر بنے گا. لیکن میں تو اسی بات کی اس پہ ہوں کہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ہے. کیونکہ میں ٹھیک ہے اگر آپ کا شوق ہے ڈانس کرنا، لیکن آپ ڈانس کو لے کر پوری زندگی ایک کیریئر نہیں بنا سکتے. اس میں بہت کم لوگوں کی قسمت کلک کرتی ہے. لیکن ہر بندہ ٹیچر بن سکتا ہے، ہر بندہ کلرک بن سکتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ مختلف شعبوں میں آ سکتا ہے. تھوڑا سا میں مہوش سے پوچھوں گی کہ مہوش تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں کہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ اور کیا سیٹ اپ تھا فیملی کے اندر، ابا کیا کرتے تھے، اماں کیا کرتی ہیں، تو تھوڑا سا بتائیں مجھے فیملی کے حوالے سے. میری 3 بہنیں، ایک مجھ سے بڑی ہے، 2 مجھ سے چھوٹی ہیں. میری بڑی بہن پارلر میں کام کرتی ہے اور 2 بہنیں جو میری چھوٹی ہیں وہ پڑھتی ہیں، اور 2 بھائی ہیں چھوٹے ہیں مجھ سے.
اچھا تو آپ بتائیں کہ فیملی میں کیا کیا کرتے تھے؟ لائک بہن بھائیوں کا آپ کو سپورٹ حاصل تھی یا بہن بھائی بھی آپ کو تنگ کرتے تھے؟ خاندان والے سبھی تنگ کرتے تھے کہ تم